باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود و السلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجئے، بہت شکریہ جی۔ سورہ قریش کا بہت ہی خاص وظیفہ اور سورہ کوثر کا، اچھا اس کو آپ کو ایسے انداز میں آج عمل کروائیں گے کہ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد اس عمل کے عامل بن جائیں گے۔ یا مطلب دیکھیں، مرد و خواتین جو ہے سب کو اس عمل کی عام اجازت ہے، اور یہ بات تو واضح ہے کہ کوئی بھی عمل ہے اس کے ماتحت جو روحانی طاقتیں ہوتی ہیں جنات کی صورت میں یا موکلات، تو وہ رجت کا باعث تو ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کے لیے بنتی ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ تو لیکن میں آپ کو یہ عمل اس انداز میں اس طریقے سے کرواؤں گا جس میں پہلی ترجیح آپ کی حفاظت ہوگی، جسے حصار کہا جاتا ہے، اور حصار بھی ایسا ہوگا کہ عمل میں خود بخود حصار آپ کا لگ جائے گا۔ دوسری چیز ہوگی، اس عمل میں آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ وہ روحانی پاوریں جو آتی ہیں اور متوجہ نہیں ہوتی نا، عملیات کی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وظائف میں جو ناکامی کا سبب بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ روحانی طاقتوں کو وہ اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل آپ کو ایسا ترتیب سے عرض کریں گے کہ اس کو اولیاء کاملین کے ہاں راز کہا جاتا تھا، کہ مطلب اس کو عام روٹین کے اندر ہر بندہ جو ہے مرد و خواتین اس تک یہ عمل کی پہنچ نہیں تھی، یعنی کہ ان تک یہ پہنچا نہیں تھا۔ میں آپ کو جو عمل پہنچا رہا ہوں یہ ایک تحفہ سمجھ لیجئے بزرگوں کی طرف سے، لیکن خاص طور پہ میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ قریش جو ہے اور سورہ کوثر جو ہے، اس کی جو جناتی پاور ہے، روحانی پاور ہے، اگر اس کو میں بیان کرنا شروع کر دوں تو بہت ہی لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن میں آپ کو اس عمل کو اصل میں آج میں آپ کو عمل کو جسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ عامل بن جائیں مرد و خواتین کو عام اجازت کے ساتھ، تو یہ ہے کہ اس عمل کو جو بھی کرے گا انشاءاللہ العزیز وہ بے اولاد ہے اگر کوئی، تو انشاءاللہ اس کے گھر میں اولاد ہوگی، یعنی کہ وہ اولاد نرینہ کے لیے اگر کرنا چاہتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ عمل جو ہے یہ وہ افراد جن کے پاس بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں، تو وہ یہ عمل کو کریں۔ اولاد کے لیے بہترین اور مجرب اور لاجواب عمل ہے، اور یہ جو خواتین کے خاص ایام ہوتے ہیں ان کے اختتام کے بعد جب غسل ہوتا ہے تو غسل کے ابتدائی 5 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے غسل کیا، غسل کے بعد پہلے 5 دن جو سے وہ آپ نے ازواجی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ نے میاں بیوی کے معاملات میں، اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو بھی جاری رکھنا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اولاد کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہے کہ 5 دن آپ مسلسل پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز اولاد کے حوالے سے خوشخبری ملے گی۔ اسی طرح قیدی سے رہائی کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں جی قیدی سے رہائی، اچھا قید مختلف قسم کی ہوتی ہے مرد و خواتین، اور یہ قید جو قید و بند کی صحبتیں ہوتی ہیں، جیل کی سلاخیں، ان کے پیچھے جیل کے اندر لوگ بند ہوتے ہیں، ایک تو قید وہ ہوتی ہے، دوسری قید ہوتی ہے جادو جنات کی قید، جو جنات شیطانی جنات نے اپنی قید میں کیا ہوتا ہے وجود کو، اس قید سے چھڑانے کے لیے، یا سلاخوں سے پیچھے والی قید ہے اس سے چھڑانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرے نمبر پہ، اچھا اس عمل کو آپ نے ظہر کے بعد کرنا ہے، یہ آپ نے لکھ لیجئے گا، ٹائم ٹیبل اوپر نیچے نہیں کرنا، جیسے جیسے میں بتاؤں ویسے کرنا ہے۔ اس کے بعد بیماری کے حوالے سے جو شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مطلب ان کو بہت ساری بیماریاں ہیں یا ایک بیماری ہے تو وہ اس میں یعنی کہ شوگر کنٹرول نہیں رہتا، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہتا، وجود کے اندر اندرونی طور پہ جسمانی طور پہ آپ کو بہت سارے مسائل کا اگر سامنا ہے، جادو کے ذریعے بیماریاں ہیں یا ویسے ہی، تو اس سے مکمل ہمیشہ کے لیے شفا کے لیے آپ نے اس کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو کہ ٹائم کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ذاتی مکان یا ذاتی سواری خریدنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے ہم جو ان سے گاڑی
خریدنا چاہتے ہیں، پیسوں کا کچھ انتظام ہے، کچھ نہیں، جسے کہا جاتا ہے نا کہ ارجنٹ دولت کے لیے، ارجنٹ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے سر آپ نے جون سا ہے اس عمل کو مغرب کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی مغرب کے بعد ہے۔ عشاء کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے لیکن مغرب کے بعد زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ اگر وقت نہیں ہے پھر آپ عشاء کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سر جون سا ہے وہ بچی کی شادی کرنی ہے یا دست غیب کے حوالے سے یا کوئی بھی آپ کو رقم کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو آپ کو میں نے عرض کر دیا، خاص طور پہ قرض سے نجات کے حوالے سے، مطلب آپ کے اوپر قرض ہے اور قرض بھی بہت بڑا ہے، تھوڑا یا زیادہ ہے، تو اب ہر قسم کے قرض سے نجات کے لیے، اور اگر کسی نے آپ کی پلاٹ پہ، زمین پہ، دکان پہ، جائیداد پہ، پیسے پہ قبضہ کر لیا ہے، پیسے پر قابض ہو چکا ہے، تو اس سے قبضہ چھڑوانے کے لیے یا کسی کی رقم ادا کرنے کے لیے یا کسی سے رقم لینے کے لیے یا دینے کے لیے، اکثر اولاد جو ہے وہ بیرون ممالک میں ہوتی ہے اور ماں باپ کو خرچہ نہیں بھیجتی، یا بیوی جو ہے وہ اس کا شوہر اسے خرچہ نہیں بھیجتا، تو اس کے لیے یہ عمل آپ عشاء کے بعد کریں۔ اچھا، اس عمل کو میاں بیوی کی محبت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، شادی کی بندش کو توڑنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ شادی میں دن ڈال دیتے ہیں، منگنی وغیرہ کر لیتے ہیں اور دن نہیں ڈالتے، مطلب کرتے ہیں جی شادی کرتے ہیں، لٹکاتے رہتے ہیں، تو فوری شادی کرنے کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل آپ نے جس مقصد کے لیے کرنا ہے، اس مقصد کو، اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے جن موکلات کی آپ نے ڈیوٹی لگانی ہے، کیا آپ ان کو ڈیوٹی لگاتے وقت اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس عمل کو ان تمام مقاصد میں کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، اور کسی قسم کی رجت نہیں ہوگی۔ 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور پڑھ کے کمنٹ میں آپ نے سبحان اللہ لکھ دینا ہے، اور وہ درود شریف کا ثواب ہمارے ملک کر دینا ہے، تاکہ ہم جمعرات یا جمعے کی دعا میں آپ کو شامل کریں، اور جو بھی آپ کی حاجت ضرورت ہے وہ آپ لکھیں کمنٹ میں، انشاءاللہ آپ کا نام لے کر ہم کوشش کریں گے کہ دعا میں آپ کو ضرور شامل کریں، اور 110% ہم اپنے جتنی مرضی کثیر تعداد میں ویورز اپنے کمنٹ کریں، ہم ان کو ضرور شامل کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ۔ تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور لائک نہیں کیا تو وہ ضرور کر دیا کرے، وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جب آپ لائک کرتے ہیں نا تو اس سے دل کرتا ہے محنت کرنے کو، آپ کو زیادہ سے زیادہ باتیں بتانے کو، زیادہ سے زیادہ آپ کو راز کی باتیں بتانے کو۔ تو اب آپ اس عمل کو کیسے کریں گے یہ آپ نے سمجھنا ہے، سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا، کیسے کیسے کن کن مقاصد کے لیے کس کس ٹائم کرنا ہے، وہ میں نے سارا آپ کو پوری تفصیل 6-7 منٹ لگا کے آپ کو پوری تفصیل سمجھائی ہے، صرف وقت بتانے کی، کیونکہ عمل میں صرف اور صرف ایک ہی چیز کامیابی ہے کہ اگر آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے جو ظہر کے بعد عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، جادو کے لیے، تعویذات، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے لیے، دشمن کو ختم، دشمن کی بربادی، تباہی، ذلت کے لیے، وہ ظہر کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ شاید میں نے یہ نہیں بتایا تھا تو میں نے کہا اس کا بھی اضافہ کر دیں۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے ٹائم بتایا نا، اس ٹائم میں آپ نے خیال رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک عمل 2 بجے شروع کیا ہے اے ایم یا پی ایم میں، تو آپ نے روزانہ 2 بجے بیٹھنا ہے، 9 بجے کیا 9 بجے بیٹھنا ہے، 7 بجے کیا 7 بجے بیٹھنا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ جو ٹائم آپ نے فکس کرنا ہے، بس ٹائم کی پابندی کر لے، جگہ تبدیل بھی ہوتی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی بھی حاجت، کسی بھی مقصد کے لیے 5 دن مسلسل عمل کو کریں، اور اگر آپ کا کام میں کامیابی ہو گئی ہے، کچھ نہ کچھ رہ گئی ہے باقی، تو اگلے 5 دن اور کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ 21 دن تک اس عمل کو مسلسل کر سکتے ہیں، مرد و خواتین۔ شرط اول اور شرط آخر اس عمل کی یہ ہے کہ آپ نے بڑے کا گوشت، گائے کا گوشت عمل کے دوران نہیں کھانا، چاہے بقرہ عید چل رہی ہے، لیکن آپ نے پابندی کرنی ہے، بڑے کے گوشت کو نہیں کھانا، اور جسم پاک ہونا چاہیے، مرد و خواتین، اور باوضو ہو کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ بس یہ 1-2 شرطیں ہیں، ان پہ آپ عمل کر لیں تو آپ رجت نہیں ہوگی، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اب آپ نے سر کرنا کیا ہے کہ آپ نے 33 ٹائم 33 مرتبہ آپ نے
پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 2 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے آپ نے 33 ٹائم 33 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ۔ اس میں حصار وغیرہ آپ نے نہیں لگانا، وہ عمل کے دوران ہی آپ کا حصار لگ جائے گا، اور آپ کو جو ہے وہ رجت سے بچنے کے لیے پانی تیار کرنے کا بھی طریقہ بتا دیں گے، اور موکلات کو اپنا کام سمجھانے کا بھی پراپر طریقے سے آپ عمل سمجھتے جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 33 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 33 ٹائم 33 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد 33 ٹائم 33 مرتبہ سورہ قریش، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 33 ٹائم 33 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے اول اور آخر، یعنی کہ جب وظیفہ شروع کرنا ہے اس وقت بھی، اور جب وظیفہ مکمل کرنا ہے اس وقت بھی 33 مرتبہ 33 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور آخر میں پانی پر دم کر دینا ہے۔ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور سر پر لے جا کر مٹھی بند کر کے اس طریقے سے اس طرح کر دینا ہے، تاکہ آپ کے وجود پہ جتنے شیطانی اثرات ہیں وہ خارج ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے جو سے ہے وہ پانی کو تھوڑا سا پینا ہے، اور تھوڑا سا پہلے آپ سر پہ پانی ڈال لیں، چہرے پہ مساج کر لیں، پھر پانی پی لیں۔ اگر آپ مزید پانی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹوں تک آپ اس پانی کو اگلے دن اسی ٹائم پڑھائی تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جھوٹا نہ کیا ہو تو۔ اگر جھوٹا ہو جائے تو پھر آپ استعمال نہ کریں، وہیں پہ سارا مکمل کمپلیٹ پی لیں، ختم کر دیں۔ اب یہاں پر یہ آپ کا عمل اس طریقے سے مکمل ہوتا ہے، اور عمل کی جو جان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روحانی طاقتوں کو اپنا کام سمجھانا کیسے، وہ بالکل آسان طریقہ ہے کہ سب سے اختتام پر، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی آپ عمل کسی بھی مقصد حاجت کے لیے کرتے ہیں ابتدا میں نہ کریں، نیت کریں، کیوں نہ کریں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آپ اختتام پر اپنی دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت آپ دعا گو ہوں کہ اے مالک و مولا، میں نے یہ جو عمل کیا ہے سورہ قریش اور سورہ کوثر کا، اے مالک و مولا مجھے اس عمل میں اس کی روحانی طاقتوں سے کامیابی عطا فرما، اور یا اللہ جو میری مدد کے لیے تو نے روحانی طاقتیں بھیجی ہیں، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میرا فلاں کام ہے، وہ کام آپ وہاں پر پورا عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ دعا کریں، اور آپ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر مس کریں، اور یقین کامل سے آپ عمل کو کرنے کے بعد مطمئن ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز چند دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے کہ اجازت دیجیے۔